بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم معاشرے کے ایک ایسے کردار کے بارے میں بات کریں گے کہ جس کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے کہ آج کا معاشرہ اس کو ایکسیپٹ تو کر رہا ہے، لیکن کچھ اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، کچھ اس کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو منوا نہیں سکتا۔ تو ہم بات کرتے ہیں استاد کے بارے میں، ٹیچر کے بارے میں۔ ایک ٹیچر جو ہے، ایک استاد جو ہے، وہ اپنے آپ کو کس طرح منوا سکتا ہے۔ جب ہم اس پروفیشن کی، اس پیشے کی بات کرتے ہیں تو بینگ اے مسلم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ نے کسی چیز پہ بھی فخر نہیں کیا۔ اگر آپ نے جو ہے فخر کیا تو وہ اس چیز پہ کیا کہ مجھے انسانیت کی طرف معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور ہم اس مقام پر، اس مرتبے پر جب اپنے آپ کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی معاشرے کے لیے ایک استاد، ایک ٹیچر کی حیثیت سے پرفارم کریں یا اپنا کردار ادا کریں، تو ہمیں اپنی ذات کے اندر بہت ساری کوتاہیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ بینگ اے ٹیچر جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس پنکچویلٹی، سنسیئرٹی اینڈ سیلف کانفیڈنس، یہ تین چیزیں جب آپ کے پاس ہوں گی تو آپ ایک معاشرے کا اچھا استاد یا ایک اچھا ٹیچر بن سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو تعلیم تو ہم دے رہے ہیں اور ہم بہت بہتر تعلیم دینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس آج نہ کوئی امام غزالی پیدا ہو رہا ہے آج کے دور میں، نہ علامہ اقبال پیدا ہو رہے ہیں، اور نہ ہم نے رٹالائزیشن کی طرف اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کے جانا شروع کر دیا۔ آج ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ 1100 میں سے 1098 نمبر لے رہا ہے، 1050 نمبر لے رہا ہے، اور ایک دو نمبر اور پوائنٹس کے پیچھے لوگوں کی ریس لگی ہوئی ہے۔ ہم نے وہ کردار پیدا کرنے چھوڑ دیے کہ جو آج سے پہلے معاشرے میں ہو رہے تھے۔ معلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور شاگرد ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے پیدا ہو رہے ہیں۔ اصحاب کی پوری جو 1,24,000 کم و بیش اصحاب ہیں، وہ ایک جماعت پیدا ہو رہی ہے کہ معلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اور اس کے بعد جب ہم اس معاشرے کی بات کرتے ہیں تو اس معاشرے میں بھی ہم نے استاد مولوی میر حسین جیسے دیکھے۔ مولوی میر حسن جیسا استاد ہے اور شاگرد علامہ محمد اقبال پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ علامہ اقبال دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور مولوی میر حسن وہاں سے گزر رہے ہیں، تو علامہ اقبال اٹھ کے دوڑے اور ان کے ساتھ چلتے چلتے ان کو گھر تک چھوڑ کے آئے اور واپس آئے۔ جب دوستوں نے دیکھا تو علامہ اقبال کے ایک پاؤں میں جوتی ہے اور دوسرے میں جوتی کوئی نہیں ہے۔ تو پوچھا گیا، دریافت کیا گیا کہ یہ کیا ماجرا تھا، تو انہوں نے کہا مجھے استاد کی محبت میں اندازہ ہی نہیں ہوا، میں اتنی جلدی بھاگا کہ میں نے ایک جوتی پہنی اور ایک پہن ہی نہیں سکا کہ کہیں میرے استاد آنکھ سے اوجھل نہ ہو جائیں۔ تو یہ مولوی میر حسن نے ایک کردار پیدا کیا تھا کہ آج اقبال جیسا لوگ صدیوں تک اس کو یاد رکھا جا رہا ہے، مولانا روم کو یاد رکھا جا رہا ہے کہ وہ استاد ہیں، وہ شاگرد ہیں، ایسے شاگرد، اور اقبال کہتے ہیں کہ میں مولانا روم کا روحانی شاگرد ہوں۔ تو ہمیں بھی ایک ایسا استاد بننے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے، ہمارا جو شاگرد ہے، وہ ہمارے کردار کو دیکھتے ہوئے ہمیں رول ماڈل سمجھے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے افیکٹو ٹیچنگ، اور پھر کریکٹرسٹکس آف افیکٹو ٹیچر کی ہم بات کریں گے۔ لیکن افیکٹو ٹیچر ہوگا کون سا؟ وہ ٹیچر کے جو ہمارا جو کریکولم ہے، جو ہمارا نصاب ہے، اس کو بہتر انداز میں سمجھ کے پھر اس کے جو میتھڈز، ٹیکنیکس اینڈ اسٹریٹجیز ہیں ان کو اپلائی بھی کرے۔ ہم معاشرے کا ایک اہم فیکٹر تھے، ایک ایسا عنصر تھے ہم کہ ہم نے معاشرے کو ترقی دینی تھی، ہم نے معاشرہ بنانا تھا، ہم نے انوائرمنٹ کریٹ کرنا تھا، لیکن ہم نے اپنے جو فرض ہیں ان سے روگردانی اختیار کر لی۔ بینگ اے ٹیچر، ہم نے اسٹوڈنٹس کو صرف اور صرف کتابی کیڑا بنا دیا اور ہم نے ان کو کہا کہ بیٹا یہاں اس پیج سے اس پیج تک یاد کر لینا، اور آج کا ہمارا بچہ میتھ بھی یاد کر رہا ہے۔ مارکس کی سپیڈ میں، مارکس کی ریس میں ہم بہت آگے نکل گئے اور اتنا آگے چلے گئے کہ اب ہمیں
بیسک جو سوشل سکلز یا سوشل ویلیوز ہیں ان کے بارے میں بھی علم نہیں ہے. ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ آیا ہم نے جو کام کرنا تھا یہ ہمارے لیے ٹھیک تھا بھی یا نہیں. اور وہاں ہمارے استاد ہی کا کردار ہے کہ اس نے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وہ نارمز و ویلیوز سکھائی نہیں ہیں کہ جو معاشرہ ان سے ڈیمانڈ کر رہا تھا. ہم نے ان کی سوشل ویلیوز کو پروموٹ کرنا تھا. بینگ اے افیکٹو ٹیچر ہم نے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی ویلیوز کو ڈیولپ کرنا تھا، پروموٹ کرنا تھا. ان کو ہم نے اخلاقیات، ایتھکس سکھانی تھی، ان کی مارل ویلیوز کو ہم نے ڈیولپ کرنا تھا. ضروری نہیں ہے کہ اسلامیات کا ٹیچر ہی آپ کو اسلام کی باتیں بتائے، اسلامیات کا ٹیچر ہی آپ کو جو اخلاقیات ہیں وہ سکھائے. نہیں. بینگ اے ٹیچر آپ کسی بھی سبجیکٹ کے ٹیچر ہیں، آپ میتھ کے ٹیچر ہیں، بایو کے ہیں، کیمسٹری کے ہیں، فزکس کے ہیں، انگلش کے ہیں، اردو کے ہیں یا اسلامیات کے ہیں، آپ کو اپنے لیکچر کے ساتھ ساتھ اس کی جو ایتھیکل اور مارل ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ہر حال میں کرنی ہے. تب جا کے آپ ایک ٹیچر کہلائیں گے، آپ ایک استاد کہلائیں گے. ہم نے جسٹ میتھ رٹوانا شروع کر دیا کہ یہ میتھ ہے اور اس کی ہم نے یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے، یہ میٹرسز ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہم لے کے آئے تو آج ہمارا بچہ ہمیں کن ناموں سے پہچان رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ میرے میتھ کے ٹیچر جا رہے ہیں، یہ میرے بایو کے ٹیچر جا رہے ہیں، یہ میرے قاری صاحب جا رہے ہیں، یہ میرے اسلامیات کے ٹیچر جا رہے ہیں. حالانکہ استاد اپنے سبجیکٹ کے لحاظ سے تو ہم اس میں فرق کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کا کردار ہے اس میں ہم فرق نہیں کر سکتے. میتھ کے ٹیچر کا بھی فرض ہے کہ وہ اس کو وہ چیزیں سکھائے جو معاشرے میں یا جو روزمرہ زندگی میں اس کے کام آ سکیں، یا جو اس کے ریلیجیس، مارل، ایتھیکل ویلیوز کو جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتا ہو. تو اسی پہ آج ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں افیکٹو ٹیچر کے بارے میں. تو افیکٹو ٹیچر کی جو مین کوالٹیز ہیں ان کی طرف ہم جاتے ہیں. تو سلائیڈز آپ کے سامنے آئیں گی، ان سلائیڈز کو دیکھتے ہوئے ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے. چلیں سلائیڈز. بیسیکلی افیکٹو ٹیچر یہی کچھ ہے جو چیزیں ہم کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں افیکٹو ٹیچر کے لیے کہ جو واقعی اس کی شخصیت کا جو ہے وہ نکھار کر رہی ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ افیکٹو ٹیچر اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو نصاب کی بہتر جو اس کے انڈیکیٹرز ہیں، فیکٹرز ہیں، ان کے بارے میں جانچ پڑتال ہو، وہ جانتا ہو کہ یہ نصاب کس قسم کا ہے اور اس کو میں کس میتھڈ کے تحت، کس اسٹریٹجی یا ٹیکنیک کے تحت پڑھاؤں گا اور بچوں کو یہ بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہوگی ان کی، یا وہ اچھے انداز میں سمجھ سکتے ہیں. Effective teacher demonstrate a deep understanding of the curriculum they plan, teach and assess to promote mastery of all students. کہ وہ ٹیچر کے جو نصاب اس کو دیا گیا، جو کانٹینٹ اس کو دیا گیا، ایک تو اس کو وہ سمجھتا بھی ہو اور دوسرا اس کے مائنڈ میں ایک ایکشن پلان ہونا چاہیے کہ یہ چیز میں کس طرح اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ پڑھاؤں گا، کون سا ٹیکنیک یوز کروں گا، کون سا میتھڈ یوز کروں گا، کون سی اسٹریٹجی یوز کروں گا، اور وے آف ٹیچنگ میرا کس قسم کا ہوگا، میں تاکہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹس کو اس سبجیکٹ کا جو نالج ہے وہ دے سکوں، اور سارے کے سارے میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جو سبجیکٹ ان کو میں پڑھا رہا ہوں وہ اس کو بیٹر انڈرسٹینڈنگ ان کی ہو سکے اور وہ آسانی سے چیزوں کو سمجھ سکیں. دوسری چیز کہ افیکٹو ٹیچر کیا کرتا ہے کہ وہ پرووائڈ ہائی کوالٹی انسٹرکشنز، وہ ہائی کوالٹی انسٹرکشنز پرووائڈ کرتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو، تاکہ جو ان کی لرننگ ہے وہ امپروو ہو رہی ہو اور جو ان کی اچیومنٹس ہیں وہ انکریز ہو رہی ہوں. پھر وہ ریسرچ بیسڈ انسٹرکشن جو ہے، جو ہماری ٹیکنالوجی ہے آج کے دور میں کہ ہم یوز آف ایویڈز کرے گا وہ ٹیچر. کوئی بھی چیز آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں تو جب آپ اس کے اپنے لیکچر کے دوران ایویڈ کا یوز کریں گے تو کہیں ان کو آپ کے لیکچر سے زیادہ بہتر سمجھ آ رہی ہوگی. آپ کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ڈسکس کر رہے ہیں، لائک ہم بچوں کو کوئی ایک چیز پڑھا رہے ہیں. آج قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی ہے تو ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آج ہم پڑھیں گے قائد اعظم محمد علی جناح. تو ساتھ ہمارے پاس قائد اعظم کا پوسٹر موجود ہے، ہم نے ان کو کہا کہ یہ ہیں قائد اعظم محمد علی جناح. چھوٹے بچے تھے، مائنڈ ان کا کسی کا کیا سوچ رہا تھا، کوئی کیا سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے کیا. جب آپ اس کی تاریخ پیدائش سے شروع کر کے تاریخ وفات تک پوری کی پوری کہانی ڈسکس کریں گے تب جا کے ان کو پتہ چلے گا اچھا یہ کوئی بندہ تھا.
اس سے پہلے جب انہوں نے فوراً پوسٹر کو دیکھا، اس کے ماڈل کو دیکھا، اس کی تصویر کو دیکھا، تو وہ سمجھ گئے کہ اچھا یہ اس طرح کا بندہ تھا اور یہ اب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو افیکٹو ٹیچنگ میں ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ اے وی ایڈس کا یوز کرنا پڑے گا تاکہ آپ چیزوں کو بیٹر لرننگ کی طرف لے کے جا سکیں۔ دوسری بات جو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ افیکٹو ٹیچر پرووائڈ اے ریسپیکٹفل پازیٹیو سیف اینڈ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ انوائرمنٹ۔ دوسرا کام اس کا ہے کیا کہ وہ ایک ایسا ماحول باعزت، مثبت اور پرسکون ماحول جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے کہ جس میں ان کا ٹیچنگ لرننگ پروسیس آسانی سے کنڈکٹ ہو سکتا ہو۔ They collaborate with their colleagues to analyze data and plan for effective and equitable instructions۔ پھر وہ اپنے کولیگس کے ساتھ، ٹیچرس کے ساتھ، فیلوز، اپنی جو اس کی کمیونٹی ہے ان کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی لرننگ کو کس طرح آسان سے آسان بنانا ہے تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس جو سیکھنے والے ہیں وہ چیزوں کو آسانی سے کیچ کر لیں، کیپچر کر لیں یا انڈرسٹینڈ کر لیں۔ اور پھر وہ ریلیشن شپ کو بلڈ کرتا ہے کس کے ساتھ؟ اسٹوڈنٹس کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، کمیونٹی ممبرس کے ساتھ۔ کہ اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ جس سوسائٹی میں رہ رہا ہے وہاں اس کا ہر ایک کا جو جس سے بھی اس کا سامنا ہو رہا ہے، لائک وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کلاس میں ہے، آفس میں پیرنٹس کے ساتھ ہے، باہر معاشرے میں لوگوں کے ساتھ ہے، اس کا ایک اپنا کردار ہونا چاہیے جس کردار کو دیکھ کے اسٹوڈنٹس میں بھی ایک مثبت جو ہے وہ سوچ پیدا ہو کہ ہمارے ٹیچر اس طرح کے ہیں، ہمارا استاد اس طرح کا ہے، تو ہمیں بھی یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ تو یہ ساری کی ساری وہ کوالٹیز تھی جو ایک افیکٹو ٹیچر کے اندر ہونی چاہیے۔ افیکٹو ٹیچر وہ ٹیچر ہوتا ہے کہ جس کی جو پڑھانے کا انداز ہے وہ اس قسم کا انداز ہو کہ اسٹوڈنٹس کی بیٹر لرننگ ہو سکے، اس سے وہ آسانی سے چیزوں کو سیکھ سکتے ہوں اور سمجھ سکتے ہوں۔ دوسرا ہے ہمارے پاس کریکٹرسٹکس آف افیکٹو ٹیچنگ۔ جو افیکٹو ٹیچنگ ہے اس کی کریکٹرسٹکس، تو سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں کہ جو افیکٹو ٹیچر ہوتا ہے، جو ایک پر اثر ٹیچر ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، اس کی جو سب سے پہلی کریکٹرسٹکس ہے، پہلی کوالٹی ہے، وہ ہے کہ وہ ایفیشینٹ یوز آف ٹائم۔ وہ وقت کا ضیاع نہیں کرتا۔ اس کو جو ٹائم دیا گیا اس ٹائم میں اس کا جتنا بڑا کانٹینٹ مرضی ہی تھا، اس نے اس کانٹینٹ کو اس ٹائم لمٹ کے اندر پورا کرنا ہے۔ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ مڈ ٹرم تک 4 یونٹ پڑھائیں گے، تو آپ پہلے ہی اپنا ایک مائنڈ سیٹ کر لیں کہ میں نے مڈ تک 4 یونٹ پڑھانے ہیں، تو یہ 4 یونٹ میں مڈ تک میرے پاس 4 ویک ہیں یا 8 ویک ہیں، ان میں کیسے کمپلیٹ کروں گا؟ وہ جو 4 یا 8 ویک کا ٹائم ہے اس کے لیے پوری پراپر ایک پلاننگ کرنی پڑے گی کہ اچھا ہم نے اس چیز کو اس طرح لے کے چلنا ہے، ہم اسائنمنٹ بھی کور کریں گے، اس میں کوئز بھی کور کریں گے، جو اسٹوڈنٹس ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی کریں گے، پروجیکٹس بھی ڈیل کریں گے۔ اس کے دوران میں نے یہ 4 یونٹس بھی ان کو پڑھانے ہیں، پڑھا کے اتنا ٹائم مجھے ضرور بچانا چاہیے کہ 1 یا 2 دن میں ان کو اس کی ریویژن بھی کروا سکوں۔ تو افیکٹو ٹیچر کا کام یہ ہے کہ وہ جو یوز آف ٹائم ہے اس کو پراپر ایک طریقہ کار سے لے کے چلے گا اور ایسا ٹائم ٹیبل سیٹ کرے گا کہ اس میں جو کانٹینٹ ہے وہ سارا کا سارا اس ٹائم کے اندر جو اس کو دیا گیا ہے، ایلوکیٹ کیا گیا ہے، وہ ڈیلیور کر سکے۔ جو دوسری کریکٹرسٹکس ہے کہ کانسسٹنسی کا ہونا ضروری ہے۔ تو ایک تسلسل، کانسسٹنسی تسلسل کو کہتے ہیں، ایک تسلسل کا ہونا ضروری ہے کہ کنٹینیوسلی چیزیں جو رن ہو رہی ہیں، سموتھلی جو چیزیں رن ہو رہی ہیں ان کو ایک ترتیب کے ساتھ لے کے جایا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک چیز مشرق کی پڑھا رہی جا رہی ہے، دوسری مشرق مغرب کی پڑھائی جا رہی ہے اور وہ چیزوں میں تضاد آ رہا ہے۔ کبھی بھی آپ کی جو لرننگ انوائرمنٹ ہے اس میں تضاد نہیں آنا چاہیے کہ آپ ایک ترتیب کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلیں۔ آپ کو کلاس روم مینجمنٹ میں پڑھایا جا رہا ہے تو کلاس روم مینجمنٹ میں سب سے پہلے کلاس کو ڈسکس کیا، مینجمنٹ کو ڈسکس کیا، کلاس روم مینجمنٹ کو ڈسکس کیا، اس کی امپورٹنس کو ڈسکس کیا، کریکٹرسٹکس کو کیا، فنکشنز کو کیا، پرپس کو کیا، دین اسٹریٹجیز اینڈ ٹیکنیکس کو کیا، اور پھر آگے اسی طرح دوسری جو چیزیں ہیں ان کو لے کے جب ہم چل رہے ہوں گے تو وہ ہماری کانٹینٹ کے اندر ایک کانسسٹنسی ہوگی، اور یہ کانسسٹنسی ہمیشہ ٹیچر کریٹ کرتا ہے۔ آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ اگر کانسسٹنسی کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ نہیں بھی بنا ہوا تو وہ ٹیچر کی جو اپڈیٹ ہے کہ وہ اس کو اس سسٹم کے تحت لے کے چلے کہ جس سے اس کو اندازہ ہو جائے کہ میں اسٹوڈنٹس کو جب پڑھا رہا ہوں گا تو ان کی چیزیں لنک کہاں سے کہاں کس کے ساتھ کر رہی ہوں۔ اب یہ چیزیں لنک کر رہی ہیں، آپ نے کل ایک کنٹینٹ پڑھا، آج آپ نے جب وہ دوسرا کنٹینٹ پڑھا تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ جو لنک ہے اس کا واقعی ہو رہا ہے۔
ایک چیز یہ کل ہم نے یہ پڑھا تھا اور آج اس کا اگلا مرحلہ، آج اس کا جو اگلا پارٹ ہے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ کہیں بھی پڑھانے کے لیے جا رہے ہوں تو اپنے جو ٹیچنگ ہے آپ کی، جو آپ کا جو میتھڈ ہے اس کے اندر کنسسٹنسی کا ہونا ضروری ہے، ایک تسلسل کا ہونا ضروری ہے کہ چیزیں سموتھلی جو ہیں وہ رن کر رہی ہوں. پھر بیہیویئر پرابلمس کی بات آ جاتی ہے. یہ بھی بہت بڑی ایک سچویشن ہے جو ٹیچر کے لیے کسی بھی کلاس میں کسی بھی جگہ پر وہ کریٹ ہو سکتی ہے. لائک ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ٹیچر ہے وہ کسی کلاس میں پڑھا رہا ہے اور پڑھانے کے دوران ہی دو بچے جو ہیں وہ پیچھے لڑ پڑتے ہیں. جب وہ لڑے تو ٹیچر کو کہیں ایسا محسوس ہوا کہ اس نے کہا جی یہ شاید ایک کی غلطی ہے، دوسری کی غلطی ہے، اس نے دوسری کلاس میں ان کا محاسبہ کرنا شروع کر دیا، باقی لیکچر ایک سائڈ پہ چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ لگ گئے، یا ان کو لے کے پرنسپل کے ساتھ پاس چلے گئے، یا ان کو لے کے ایڈمنسٹریشن کے پاس چلے گئے. جب وہ ان دو کو لے کے ایڈمنسٹریشن کی طرف جائے گا پیچھے 10 اور لڑے ہوئے ہوں گے اس کی بحث پہ، جس کی غلطی تھی، اس کی غلطی تھی. تو ٹیچر کے پاس یہ صلاحیت ضرور ہونی چاہیے کہ وہ جو بھی ایشو، جو بھی پرابلم کریٹ ہو رہی ہے اس کو ٹیکل کرنے کی، اس کو سولوشن کی طرف لے کے جانے کی صلاحیت اس میں ہو. تو جو افیکٹو ٹیچر ہوتا ہے ہمارا، وہ اس کی یہ کریکٹرسٹکس ہے، اس کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ جو جتنی بھی بیہیویئر پرابلمس کلاس میں کریٹ ہو رہی ہیں ان کو وہ فیس کرتا ہے، ان کو وہ ٹیکل کر سکتا ہے اور ان کو وہ کسی بھی سولوشن یا حل کی طرف لے کے جا سکتا ہے. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے اسٹریٹجیز فار افیکٹو کلاس روم مینجمنٹ. وہ کون کون سی اسٹریٹجیز ہیں کہ جن سے ہم اپنی کلاس روم مینجمنٹ کر سکتے ہیں اور ایک پر اثر کلاس کو جو ہم اچھے انداز میں ترتیب دے سکتے ہیں، پر اثر انداز میں ہم اس کو ترتیب دے سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو چیز، جو اسٹریٹجی ہے کلاس روم مینجمنٹ کی، وہ کہہ رہا ہے اسٹارٹنگ آن اے پازیٹیو نوٹ. کلاس میں آتے ساتھ ہی کلاس میں کوئی بھی ایک ایسی بات ضرور کریں، کوئی بھی ایک پازیٹیو نوٹ، کوئی بھی ایک ایسا ہی اقوال ذرین، کوئی ایک ایسی چیز ضرور شیئر کریں کہ جس سے آپ کے اسٹوڈنٹس میں ایک رغبت پیدا ہو، وہ کلاس کا حصہ بننے کی کوشش کر رہے ہوں، وہ یہ چیز سمجھ رہے ہوں کہ آیا یہ جو ہمارا ٹیچر ہمیں ڈسکس کروا رہا ہے یہ بہتر ہے، اچھی چیز دی جا رہی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی تو آپ ایک افیکٹو کلاس روم مینجمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس سیٹ ٹائم ود اسٹوڈنٹس، بینک یا اس کو بریکٹ میں اس کا لکھا ہوا ہے کہ سیٹ ٹائم ود اسٹوڈنٹس. پھر ہم نے بات کی تھی کہ سیٹ ٹائم ود اسٹوڈنٹس کی. تو یہاں ہوگا کیا کہ ٹیچر نے کرنا کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ 1 بائی 1 ایک میٹنگ کرنی ہے، یا گروپس کی شیپ میں بھی وہ میٹنگ کر سکتا ہے، جس میں وہ ان کو ایک بہتر انداز میں سمجھ سکے، اس کے اسٹوڈنٹس کی سائیکی کو سمجھ سکے، اس کے بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کر سکے، اس کی پرابلمس اینڈ ایشوز کو انڈرسٹینڈ کرے اور پھر ان کو ٹیکل یا سولوشن کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرے. اس کے فیوچرز کے بارے میں پوچھے، اس کی کیا رائے ہے، انٹرسٹ اس کا پوچھے، جس سے ٹیچر کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ جناب یہ کلاس میں اگر اسٹوڈنٹ کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس کریٹ کرتا ہے یا پڑھنے میں تھوڑا کم ہے، کوئی ایشو آ رہے ہیں اس کو، تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہو سکتی ہے. اس ریزن کو اوور کم کرنے کے لیے اس نے کرنا کیا ہے کہ ایک اسٹارٹ کرنا ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ٹائم. پھر ہم کہتے ہیں انکریج اسٹوڈنٹ پازیٹیو ایکٹیویٹیز. اسٹوڈنٹس کی جو بھی پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہوں ان کو ٹیچر کو چاہیے کہ وہ انکریج ضرور کرے، ٹھیک ہے، اس پہ ان کو اپریشیٹ ضرور کرے اور پھر ان کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کرے. جس چیز میں اس کا انٹرسٹ ہے کہ اس کو اس کے لیے پروموٹ کرے، اس میں اس کی رہنمائی کرے، اس کی گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کی جہاں بھی ضرورت ہے وہ اس کو ضرور پرووائڈ کر رہا ہو. پھر ہے ویلکم اسٹوڈنٹس ان دا کلاس روم. یہاں کرنا کیا ہے کہ دروازے پہ اسٹوڈنٹ آ کے اجازت لے رہا ہے، سر میں کم ان، تو جو ٹیچر کلاس میں موجود ہے وہ اس کو بڑے پیارے انداز میں ویلکم کرے، ایک اسمائل اس کے فیس پہ ہو، تو تاکہ اسٹوڈنٹ جب کلاس کے اندر انٹر ہو تو اگر وہ گھر سے کسی قسم کا کوئی برڈن لے کے آیا بھی ہے، مائنڈ میں اس کی کوئی ٹینشن چل بھی رہی ہے، تو جب وہ کلاس میں آئے تو ٹیچر کا فیس دیکھ کے وہ ساری کی ساری جو ٹینشن ہے، جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے، اور پھر وہ کلاس میں جب بیٹھے گا تو وہ بہتر پرفارم کرے گا، اچھا پرفارم کر رہا ہوگا. اور پھر ہے یوز پازیٹیو کمیونیکیشن ٹیکنیکس.
ہمیشہ جو آپ کے ایکسپریشن ہیں، جو آپ کے گیسچرز ہیں، ان کو پازیٹیو وے میں یوز کریں. آپ کی جو کمیونیکیشن ہے اس کو اس طرح استعمال کریں، اس کی ٹیکنیک ایسی رکھیں کہ آپ کا جو سننے والا ہے، جو آپ کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ اس سے متاثر بھی ہو اور وہ کچھ اس سے سیکھے بھی. جو ایکسپریشن ہے وہ اس طرح کے ہوں کہ آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کو یاد بھی رکھے اور اس سے وہ کچھ بہتر سیکھے. پھر ہے ہمارے پاس مینٹیننگ ریلیشن شپ. ہمیشہ جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن ہوتا ہے یہ بڑا معنی رکھتا ہے آپ کی لرننگ کے. جب آپ کسی بھی نیگیٹو انٹریکشنز کو دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ کے ساتھ، جب ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آ رہا ہے، اس کے جو باتیں ہیں ان کی، اس کے ایشوز کو، پرابلمس کو سمجھتا نہیں ہے، تو وہ اسٹوڈنٹ ٹیچر سے متنفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح جو اسٹوڈنٹس اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹیچر کی بات نہیں مانتے، ٹیچر کا کہا نہیں سنتے، تو وہ ٹیچر ان سے متنفر ہو رہا ہوتا ہے.